جی آپ کے ستارے آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی مقدر کا، آپ کی قسمت کا، تقدیر کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ مختلف جو ہمارے ستارے ہیں، سٹارز ہیں، جن جن کا جو ستارہ ہے ان کو کیا اختیار کرنی چاہیے؟ پرسنالٹی کے چینجز پہ بھی بات کریں گے۔ اگر ایک ہی شخص کا، مختلف شخصیات کا ایک ہی سٹار ہے تو پھر ان کی خصوصیات کیوں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں؟ جیسے میرا اگر ایریز ہے اور اگر کسی اور کا بھی ایریز ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ظاہر ہے اس کی نیچر اور ہوگی، میری اور ہے، تو پھر کیوں یکساں اس کے اثرات نہیں ہوتے؟ اگر واقعی ستارے جو ہیں ان کا اثر ہوتا ہے شخصیت پہ، تو تمام تر صورتحال پر محنت، مہارت، کامیابی کا انحصار، مقدر، تقدیر، یہ سب آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے آج اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا جی معروف اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب آج ہماری اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے کرم۔ اچھا جی، آج ہم ستاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ستارے واقعی انسان کی شخصیت اور اس کی تقدیر، اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیے نورا، اور اس میں ستارے اس کی پرسنالٹی پہ اثر انداز تو ہوتے ضرور ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بیسکلی طور کے اوپر آپ کی تقدیر کو صرف ڈیفائن کرتا ہے، اچھا، آپ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ کی پرسنالٹی کیا ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کے ایموشنز کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کس فیز میں کتنا جو ہے سسٹین کر پاتے ہیں، کس فیز میں آپ کتنا سٹریس ہو جائیں گے، آپ کس طرح چیزوں کے بارے میں بیہیو کریں گے، آپ لائف کے ٹورڈ ڈیسیژنز کو لے کے یا انوائرمنٹ کو لے کے آپ کس طرح بیہیو کریں گے۔ تو یہ بیسکلی طور کے اوپر آپ کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ اوبویسلی قادر مطلق ہے، ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو یہ صرف ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی نیچر کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں پوری دنیا میں، لیٹ سپوز اگر کینسر میں کوئی شخص زوڈک سائن جو ہے وہ فال کرتا ہے تو کینسیرینز کی پرسنالٹی آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ ہر کینسر ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر لیونز ہیں برج اسد والے تو لیو کی پرسنالٹی بہت ڈیفرنٹ ہوگی، ہر لیو جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسکلی طور کے اوپر لوگوں کا ایک تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے، اور وہ مس کانسیپٹ یہ بہت ساری چیزوں میں ہم کلیئر کرتے بھی رہتے ہیں کہ یہ مس کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کا ایک زوڈک سائن ہے تو آپ سبھی لوگوں کی نیچر ایک جیسی ہوگی۔ اس میں جنرل ٹریٹس آپ کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن زوڈک سائن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اسی طرح آپ کی برتھ ڈیٹ، آپ کا ڈیٹ آف برتھ، اور جس سٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس محلے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جس کو کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ، جس کو طول برد اور عرض بلد بولا جاتا ہے۔ بیسکلی طور کے اوپر اس کو گوگل میپ نے تھوڑا آسان کر دیا ہے، میپس نے سمجھانے کے لیے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں یہاں پہ آپ کو وہ صرف آپ کے نوڈز دے گا کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں اس وقت، اور وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی کی پرسنالٹی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، کسی بھی زوڈک سائن کو ہم الیبوریٹ کرتے ہیں، لیٹ سپوز اگر ایریز ہے اور ہمارے پاس 10 لوگ ایریز ایک ہی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ 10 لوگوں کے اوپر جب کیس سٹڈی کریں گے، کیس سٹڈیز میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا بیہیو ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک میں صرف ایک چیز کامن ہوگی کہ وہ امپلسو ہوں گے، وہ ایمبیشس ہوں گے، وہ لائف کو لے کے ٹورڈز کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خصوصیات ایک ہی ہوں گی؟ جو ایک ٹریٹ ہے وہ ایک جیسی ہوگی۔ جیسے کہ ایریز والوں کا بیہیو کرنا جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا، ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرنے کا ہر وقت ان کے اندر ایک جذبہ رہے گا، ایمبیشس ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی فیز آف سٹیٹ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جینڈر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو۔ مطلب ڈھیٹ ہوتے ہیں نا؟ نہیں، آپ مطلب پازیٹیو سینس میں آپ کہیں گے تو ان پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے وقتی ہاں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اوور کم بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر اپنا کانفیڈنس لیول جو انہانس کرنا ہے وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ایک ریفائن سسٹم ہوتا ہے ان کے اندر، قدرتی طور کے اوپر، کہ خود بخود یہ خود اعتمادی کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب 10 ایریز ہوں گے اور 10 کی زندگی میں ان کا بیہیو ٹورڈز ریلیشن، کسی بھی بات کو لے کے ڈیسیژن میکنگ، کسی بھی سوچ کو لے کے، آئیڈیا کو لے کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب وہ ڈیفرنٹ کیوں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر ایریز کی ڈیٹ آف برتھ ڈیفرنٹ ہے۔ بیسکلی طور کے اوپر ایریز میں بھی، یا ٹورس میں بھی، یا جیمنائی میں بھی، جب ہم زوڈک سائن کو دیکھتے ہیں تو اس کے 30 ڈگری ہوتے ہیں ایچ زوڈک سائنس کے۔ تو ڈگریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگ صرف ایک جنرل اوور ویو لیتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلے درجے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا مزاج اور ہوگا، اگر آپ اگلے 10 سے لے کے 20 ڈگریز پہ پیدا ہوئے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ میں، آپ کا مزاج کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ آخری درجات کے اوپر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ رہیں گے آپ ایریز،
لیکن آپ کا مزاج چینج ہو جائے گا, آپ کی ایریز والی پیورٹی والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اچھا وہ جو جگہ کا آپ بتا رہے ہیں سنجانی صاحب کہ وہ جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ کا ٹائم آف برتھ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. جگہ کا ایٹماسفیئر نہیں, جگہ کا ایٹماسفیئر نہیں, جگہ کا بیسکلی طور کے اوپر ایک تو ٹائم زون آ گیا کہ آپ جس کنٹری میں پیدا ہوئے اس کا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہوگا. لیٹ سپوز اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تو آپ +5 میں ہیں, اگر آپ یو ایس میں پیدا ہوئے تو آپ -10 میں ہیں, اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ 0 زون کے اوپر ہیں. تو یہ زون بہت ڈفرینٹ کرتا ہے, زون سے آپ کا چارٹ چینج ہو جاتا ہے. جب آپ کا چارٹ چینج ہوگا تو پھر آپ کے چارٹ سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ کے مائنڈ کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے. لیٹ سپوز اگر آپ ایریز ہیں لیکن آپ کا جو اسینڈنٹ ہے, جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں, جس ٹائم پہ آپ پیدا ہوئے ہیں, جس ڈیٹ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کا مائنڈ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے جو کہ آپ کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کینسر ہو جائے, وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پائسز ہو جائے. تو پھر آپ ایریز نہیں رہیں گے. ایریز آپ بائی ڈیفالٹ زوڈک سائن میں ہوں گے, لیکن آپ کا جو ٹوورڈ بیہیو کسی بھی لائف کے ڈیسیژن کو لے کے وہ یا تو کینسر والا ہوگا یا آپ کا پائسز والا ہوگا. وہ بیسکلی طور کے اوپر آپ کا چارٹ بتائے گا کہ آپ کے چارٹ کی سوچ کیا ہے, آپ کی ایموشنز کیا ہیں, آپ کا لوگوں کو لے کے بیہیو کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے چاند. کیونکہ چاند ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے جذبات کو. ہماری باڈی میں جتنی بھی واٹر ریٹینشن ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی کچھ 76% ہے آپ کی باڈی کا واٹر ریٹینشن, چاند ریلیٹ کرتا ہے آپ کی باڈی کے واٹر کو. چاند ریلیٹ کرتا ہے آپ کے سوچ کو, آپ کے مزاج کو. آپ پورے دن میں جتنی دفعہ اپنے خیالات کو بدلتے ہیں, آپ ہر 2 یا 3 دن کے بعد اپنی سوچ میں موڈ سوئنگز فیل کرتے ہیں, آپ حالات کے مطابق ایموشنز کو چینج ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی آپ کسی وجہ سے غمگین ہیں, کل آپ کسی وجہ سے خوش ہوں گے, اگلے دن آپ کسی وجہ سے مزید اور زیادہ ایکٹیویٹ ہوں گے. تو چاند بیسیکلی ریلیٹ کرتا ہے, چاند ریلیٹ کرتا ہے آپ کے جذبات کو. تو آپ کے چارٹ میں مون کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. مون کی پلیسمنٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز کو لے کے کتنا ایمبیشیس ہوں گے, آپ کتنا جذباتی طور کے اوپر اپنے ریلیشنز کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو صرف ہم زوڈک سائن کے انڈر ہی ایک شخص کی نیچر کو ڈپکٹ نہیں کر سکتے. تو بیسکلی طور کے اوپر 3 چیزیں آتی ہیں. پہلا تو زوڈک سائن آ گیا اور وہ صرف ایک ٹریٹ لے کے آئے گا. دوسرا جو میجر چیز ہے وہ مون ہے, چاند ہے. چاند آپ کی جذبات لائے گا, آپ کے ایموشنز لائے گا. اور تیسری چیز پھر آتی ہے کہ اگر آپ کو اپنا ٹائم آف برتھ پتہ ہے تو آپ کا اسینڈنٹ جو کہ چارٹ کا فرسٹ ہاؤس ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز کیسا ہے, آپ کا ڈیسیژن میکنگ کا انداز کیسا ہے, آپ کن حالات میں کس طرح پینک کرتے ہیں, کن حالات میں کس طرح بیہیو کریں گے, کتنے کانفیڈنٹ رہیں گے. جو ہے لائک یو تو آپ لوگ پھر جج کر لیتے ہیں ڈیفینیٹ طور کے اوپر, کیونکہ ہماری تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. نہیں, جب آپ ماہر فلکیات کا ورڈ یوز کریں گے تو وہ اسٹرالوجر ہوتا ہے. ہاتھ کی بات کریں گے تو پامسٹر, obviously اس کا چارٹ دیکھا جاتا ہے. اس کو زائچہ بولیں, چارٹ بولیں, ہورoscope بولیں, وہ صرف لفظوں کا فرق ہے. برتھ چارٹ دیکھا جاتا ہے اور برتھ چارٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیچر کیا ہے. پھر زوڈک سائن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. لوگ تھوڑا سا مس کانسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم زوڈک سائن ہیں اور اس زوڈک سائنس کو ہی دیکھ کے لوگ جو اپنی دوستیاں بنا لیتے ہیں, اپنے رشتوں کو فائنلائز کر لیتے ہیں, ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹوٹلی طور کے اوپر ایموشنل ریلیشن ہے. آپ کا سبلنگز کے ساتھ ریلیشن ٹوٹلی طور کے اوپر آپ کا ایموشنل ریلیشن ہے. وہ دیکھا جاتا ہے آپ کی مون سائن سے. کوئی بھی شخص جس کو اگر یہ نہیں پتا کہ چارٹ کیسے بنتا ہے یا کیا نہیں ہے, آج کل بڑی آسانی ہے. آپ سمپلی طور کے اوپر اپنا ڈیٹا جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالیں, زیمنائی میں ڈالیں, اپنا ڈیٹا فیڈ کریں اور اس کو صرف یہ کمانڈ دے دیں کہ مجھے آپ یہ بتا دو کہ میرا مون کس ہاؤس میں پلیسڈ ہے. آپ کا مون جس زوڈک سائن میں پلیسڈ ہوگا, آپ کا جذبات کو لے کے, ایموشنز کو لے کے آپ کا بیہیو ویسا ہوگا. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی بھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کریں, آپ کے سامنے آپ کا چارٹ آئے گا. چاند کی شکل تو آلموسٹ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہلالی چاند کی شکل کیسی ہوتی ہے. آپ اس سمبل کو دیکھ لیں کہ وہ کس زوڈک سائن میں پلیسڈ ہے اور اس زوڈک سائن کی کوالٹیز آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں. تو سمپلی طور کے اوپر ایک لے مین جس کو یہ بہت زیادہ نالج نہیں ہے تو وہ چاند کو دیکھ کے اپنے جذبات, اپنے ایموشنز, اپنے مزاج کو فکس کر سکتا ہے. اگر آپ کوئی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی جگہ انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, مائٹ بھی ٹریول بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ obviously آپ جن لوگوں سے ٹریول کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے ہم مزاج ہیں کہ نہیں ہیں. obviously کیونکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 4 ایلیمنٹس پہ ڈیوائڈ کیا ہے, فائر, ارتھ, ایئر, واٹر. اب اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپس میں ریزمبل کرتے ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپس میں اپوز کرتے ہیں. جیسے کہ واٹر اور ارتھ ہے, یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے پانی اور زمین. اسی طرح اگر مٹی اور آگ ہے
یعنی کہ فائر اور ارتھ ہے تو وہ آپس میں اپوز کریں گے, آپس میں مکس نہیں ہو پائیں گی, دونوں کی ایک سوچ ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ بیسکلی طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچر, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا فرینڈلی ہوں گے اور کتنا فرینڈلی نہیں ہوں گے. اچھا, کریئر کے انتخاب میں ذائچہ ہمیں کتنی مدد فراہم کر سکتا ہے؟ دیکھیے کریئر کے اعتبار سے چارٹ آپ کو صحیح ہوتا ہے اگر ہم ذائچہ کے حوالے سے, جیسے اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اگر ذائچہ اپنا بتایا جائے تو آپ صحیح گائیڈ کر دیں گے؟ دیکھیں اس میں بیسکلی آپ کا جو انر پوٹینشیل ہوتا ہے نا, پوٹینشیل آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, آپ کس چیز میں زیادہ سکسیس رکھ سکتے ہیں. اوبیسلی ایک ایسا شخص جس کا زوڈک سائن, کیونکہ ہم جنرل بات کر لیتے ہیں زوڈک سائن سے, ایک ایسا شخص جس کا زوڈک سائن جو ہے پائسز ہے. اب پائسز والے جو ہے یہ بہت اچھے میوزیشنز ہو سکتے ہیں, بہت اچھے فوٹوگرافر ہو سکتے ہیں, بہت اچھے ہیومینیٹیرین ہو سکتے ہیں. 22 فروری ہو تو پائسز ہی ہوتا ہے نا. ہاں, اگر فیب میں دیکھیں تو پھر کیونکہ یہ ایک آتا ہے کسپ کے اوپر, کسپ کے اوپر آئے گا نا تو دو زوڈک سائنز اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں ان ڈیٹ آف برتھ کے قریب قریب, تو دونوں کی نیچر آ جاتی ہے, دونوں کی نیچر آپ کے اوپر آ جاتی ہے. لیکن اس میں یہی بات کر رہا ہوں, مطلب وہی بات کر رہا تھا میں آپ کو کہ لوگ صرف زوڈک سائن دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اینڈ کی ڈیٹس میں ہیں یا ہم سٹارٹنگ کی ڈیٹس میں ہیں, تو اس سے آپ کا مزاج بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب لیٹ سپوز اگر پائسنز کو دیکھیں تو پائسنز کا جو پروفیشن ہے, جو ان کا بائی ڈیفالٹ پروفیشن ہے, جو کہ ان کی سوچ ہے, ان کی نیچر ہے, اس میں ہیومینیٹیرین ہے, انسانیت, انسان دوست ہوتے ہیں. پھر وہ ویٹنیٹیرین ہے کہ وہ جانوروں کے بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور وہ کوئی پیٹ شاپ بھی چلا سکتے ہیں, کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہو, جانوروں سے ریلیٹڈ ہو. یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کے اندر میوزک سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ان کے اندر جو ہے کریٹیوٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی سوچ رکھتے ہیں جس سے دنیا میں کچھ اچھائی پیدا ہو. تو بیسیکلی طور کے اوپر پائسنز اگر اس فیلڈ میں جائیں گے تو ان کو زیادہ پوٹینشیل ملے گا اور وہ زیادہ گرو کریں گے. اگر وہ ایسی فیلڈ میں چلے جائیں, لیٹ سپوز اگر سیکیورٹی ایجنسیز میں ہیں, فورسز میں ہیں, یا میڈیا میں آ جائیں, تو وہاں پہ کیونکہ ان کا سوچ نہیں ہے, وہ ان کا پوٹینشیل وہ نہیں ہے, تو اوبیسلی پھر وہاں پہ ان کی گروتھ ایک لمٹ تک رہے گی, وہ گروتھ بہت زیادہ بڑھ نہیں پائے گی. تو گروتھ کو اگر بڑھانا ہے تو پھر آپ کو اس پروفیشن کو کسی طور کے اوپر پرسو کرنا چاہیے جو کہ آپ کی بائی ڈیفالٹ قدرت نے آپ کے اندر ایک ٹریٹس رکھے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ اسکارپینس کی اگر ہم بات کریں تو اسکارپینس جو ہیں بہت اچھے ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں, اسکارپینس بہت اچھے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی اچھے انسان جن کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفسیاتی طور کے اوپر مسئلے کا سلوشن مل جائے, آپ کی فیملی میں کوئی بھی اسکارپین ہوگا نا تو آپ اس کے ساتھ اپنی پرابلمس کو شیئر کریں. آپ اس کے ساتھ پرابلمس کو شیئر کریں گے, آدھی بات آپ بتائیں گے اور آپ کی پوری بات کو وہ خود بخود سمجھ لے گا اور آپ کو صحیح معنی میں ٹرو سلوشن دے گا جو کہ آپ کی لائف کے سلوشنز کو ریلیٹ کرتا ہے. کیونکہ اسکارپینز جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو بن کہے سمجھ جانے کی پوٹینشیل رکھتے ہیں, کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو یہ چیز اسکارپینز کے اندر بائی ڈیفالٹ پائی جاتی ہے. جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں, ایموشنل جذباتی ہونا وہ ایک ان کا ایک علیحدہ فیکٹر ہے. لیکن جب ہم پروفیشن کی بات کریں گے نا, شارٹ ٹیمپر تو بہت ہوتے ہیں. شارٹ ٹیمپر ایریز والے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایموشنلی شارٹ ٹیمپر ہو رہے ہیں یا اگریسیولی شارٹ ٹیمپر ہو رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہر زوڈک سائن کی ڈفرینٹ پروفیشنل ٹریٹس ہیں. جیسے کہ میڈیا کی اگر ہم بات کریں گے تو میڈیا میں اسپیشلی آج کل جو نئے یوتھ کی نئی فیلڈز ہیں, جیسے اے ٹیکنالوجی ہے, آن لائن کمیونیکیشنز ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, فری لانسنگ ہے, یا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے, یا ایپ ڈیزائننگ ہے. تو ہر وہ شخص جس کے زوڈک سائن میں یا تو جیمنائی آتا ہے, زوڈک سائن میں جیمنائی, یا اس کا اسینڈنٹ جیمنائی آتا ہے, تو اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی فیلڈز میں بہت گرو کر سکتا ہے. وہ چیزوں میں اچھا خاصا جو ہے وہ اپنا پوٹینشیل رکھتا ہے اور وہ نئے نئے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. اچھا زنجانی صاحب یہ بھی بتائیے گا, ذائچہ جو ہے واقعی انسان کی قسمت بدل سکتا ہے یا پھر صرف اس سے آپ ایک گائیڈنس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ذائچے کی جب بھی میں بات کروں گا نا, بینگ اے مسلم جب ہم بات کریں گے نا قسمت کے اوپر, تو صرف آپ کو وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. قسمت کا بدلنا جو ہے وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے, آپ کی اپنی سوچ میں ہے, آپ کے اپنے ڈیسیژن میکنگ میں ہے, آپ کی اپنی ہیبٹس میں ہے, آپ کے اپنے کانفیڈنس میں ہے, آپ کے اپنے اورا میں ہے. یہ وہ اورا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, حالہ نور. آپ کا اورا جتنا اسٹرانگ ہوگا, آپ کا اسپرچولیٹی طور کے اوپر آپ جتنا کانفیڈنٹ ہوں گے, آپ اپنی قسمت کو اتنا زیادہ اچھا بدل سکتے ہیں. فار ایگزامپل قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے, آپ ایک انٹرویو میں موجود ہیں, آپ وہاں پہ اپنا پوٹینشیل ظاہر کر سکتے ہیں. آپ کسی جگہ کے اوپر جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ کسی جگہ ٹریول کر رہے ہیں, آپ اس ٹریول سے ارد گرد کے ماحول سے بہت اچھا آپ ایبزارب کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, لیکن آپ کا اورا اس ٹائم کے اوپر کچھ اور بول رہا ہے.
آپ کا اورا اس ٹائم کے اوپر بڑا ویک ہے, آپ کسی ایسی سوچ میں ہیں جو کہ آپ کے اوپر ڈپریسو ہے, آپ کسی ایسی مسئلے میں ہیں جو کہ آپ کو موجود کہیں ہیں لیکن آپ کو ذہن کہیں اور ہے, تو اس اعتبار سے وہ چیز پھر آپ کی مقدر اور قسمت آپ کے اپنے اختیار میں آ جاتی ہے کہ آپ ٹوٹلی طور کے اوپر جب اس فیلڈ سے, اس انٹرویو سے, اس ٹریول سے چیزوں کو ایبزارب نہیں کر پائیں گے تو اوبیسلی اس کے بعد جب ٹائم گزر جائے گا تو قدرت نے تو آپ کو موقع دیا, اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ چیز رکھی, لیکن آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پائے, آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر پائے, اور وہ چیزیں آپ آٹومیٹکلی طور کے اوپر چارٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے ایموشنز کتنے ہائی لائٹڈ ہیں, آپ کے ایموشنز کتنے لو گریڈڈ ہیں, اور آپ ان کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں. بیسکلی طور کے اوپر ہمیں ایک چارٹ, ہاروسکوپ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اور آپ کی چیزیں جو ہے وہ نیوٹرلائز کون سی ہیں. ویکنیسز کو آپ اسٹرانگ کر لیں, اپنی اسٹرینتھس جو ہے ان کے پتہ ہوتے ہوئے آپ اس چیز کو اپنی لائف میں انوالو کریں, اور جو چیزیں نیوٹرلائز ہیں اس کو آپ انجوائے کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ساری چیزیں صحیح رہیں گی. ڈیفینیٹلی طور کے اوپر یہ صرف آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, مطلب آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے ہم بار بار, کیونکہ قسمت جو ہے وہ آپ اپنی خود بناتے ہیں, اور فیصلے جو ہیں تقدیر بدلنے کا اختیار رب کائنات کے ہاتھ میں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا جی, کون سا جو سٹار ہے برج وہ زیادہ کامیاب بزنس یا پھر لیڈرشپ کے کردار کے لیے یا اس پوسٹ کے لیے موزوں ہوتا ہے؟ ایریز, لیو, کیپریکان, یہ تین ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کے اندر انٹرپرینورشپ, جن کے اندر مینجمنٹ سکلز, حکمرانی کر سکتے ہیں نہیں مطلب یہ مینجمنٹ سکلز, مطلب حکمرانی کرنا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا باسی ہوتا ہے, آپ لیکن نیچے لوگ چیزوں کو سنبھال نہیں پاتے. یہی پرابلم ہے لوگوں کو, حالانکہ وہ بائی نیچر ہم لوگ ایسے, مطلب وہ ایسے شاید نہ ہوتے ہوں, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ باسی نیچر ہے یہ, یو نو. ہاں تو وہ چیز پھر حکم لگانا, وہ چیز مطلب ایک آپ کی جو ہے وہ نیگیٹو ایلیمنٹ میں چلا جاتا ہے. لیکن ایریز والوں میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ بہت اچھی رکھتے ہیں, وہ مینجمنٹ سکلز بہت اچھی رکھتے ہیں, کہ وہ آن گراؤنڈ موجود رہتے ہوئے چیزوں کو بہت اچھا مینیج کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. اسی طرح کیپریکونینز ہیں, کیپریکونینز والوں میں مینجمنٹ سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بلیسڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کو کسی طور کے اوپر لیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح لیونز والوں کو دیکھیں تو لیونز والے بیسکلی طور کے اوپر ایک بہت اچھے ایکٹر بھی ہوتا ہے, تو لیو والے جو لوگ ہیں نا وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں اور اوور ایکٹنگ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے کیونکہ ان کے اندر یہ سکلز ہوتی ہیں, تو بیسکلی طور کے اوپر ان کے اندر کیونکہ بورن لیڈر بھی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ویسے بھی اپر ہینڈ رکھنا پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ مینیجرل پوسٹ کے اوپر رہتے ہیں اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے, جس وجہ سے ہر جگہ کے اوپر وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اوکے, ایک جو سالانہ ذائچہ ہوتا ہے ایک منتھلی ہوتا ہے نا؟ منتھلی بھی ہوتا ہے, ڈیلی بھی ہوتا ہے, ویکلی بھی ہوتا ہے, ایئرلی بھی ہوتا ہے. تو یہ واقعی صحیح والی پیشن گوئی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف زوڈک سائن کی بات کریں گے نا, تو جیسے کہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ زوڈک سائن ڈفرینٹ ہے, مون سائن ڈفرینٹ ہے, اور اسینڈنٹ ڈفرینٹ ہے. تو جب ہم زوڈک سائن کی پروڈکشنز کر رہے ہوں گے تو وہ ٹوٹلی پھر جنرلائز ریڈنگ ہوگی. جنرلائز ریڈنگ ہے, اور وہ جنرلائز ریڈنگ آپ کے اوپر 60 to 65% امپلیمنٹ ہوگی. اس میں 30 to 35% جو چانسز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات آپ کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم اگر کسی ورکنگ وومن کے بارے میں کوئی پروڈکٹ دے رہے ہیں ویکلی بیسز میں, تو وہ ورکنگ وومن کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو وہ بات آپ کے لیے نہیں ہے. بے شک وہ فیمیلز کے لیے ہو رہی ہے, لیکن وہ ان کے لیے ہے جو کہ کام کر رہی ہیں. آپ گھر میں ہیں تو وہ چیز آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کسی جاب میں ہیں, بزنس میں ہیں, آپ فری لانسنگ میں ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے جو کہ محبت کی ہے, رشتے کی ہے, شادی کی ہے, آپ اس اسٹیٹ میں نہیں ہے تو وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے. تو وہ جنرلائز ریڈنگز ہوتی ہیں, اور وہ 65 to 60% آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گی. ویری کرتی ہیں وہ, مطلب فیلڈ ٹو فیلڈ یا پروفیشن کے حساب سے, فیلڈ ٹو فیلڈ, پروفیشن ٹو پروفیشن, سٹی ٹو سٹی, کنٹری ٹو کنٹری. اب آپ کسی میٹروپولیٹن سٹی کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی ریڈنگ کر رہے ہیں. کیونکہ بچپن میں آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں اخبار آتا تھا جب بھی, تو اخبار میں ہم وہ ایک چھوٹا سا اس میں ڈیلی کا ہوتا تھا, تو ڈیلی اس میں تو وہ ہم پڑھ لیتے تھے سارا دن, پھر ہم اسی طرح سے ہم نے نا خود کو پریٹینڈ کرتے رہنا. ہاں بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی جو کوشش ہوتی ہے, مطلب باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا, میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں ویکلی یا جنرلائز پریڈکشن دے رہا ہوں کسی کو بھی, سب کو ذہن میں رکھ کے, تو میں صرف ایموشنل
प्रेडिक्शंस दे रहा होता हूँ कि आपका आज का इमोशन ऐसा रहेगा, आपका आज का इमोशन ऐसा होगा, आपको इस इमोशंस के ऊपर ज़्यादा वर्किंग करनी है, आपको इस इमोशन को अकॉर्डिंगली बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी फील्ड को रिलेट करेंगे तो बड़ा लिमिटाइज हो जाता है। अच्छा, क्योंकि वो चीज़ लिमिटाइज हो जाएगी तो फिर वो उसी फील्ड के ऊपर ही रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी शहर की फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लिखा होता था ना, महबूब के साथ मामलात आज अच्छे नहीं रहेंगे। अब लेकिन अब जो बच्चा है तो वो उसका कौन सा महबूब होगा? कहाँ से आ हाँ, गया? और अब जो शादीशुदा है तो उसकी बीवी सारा दिन उससे शक करती रहेगी कि इसके तो जायचे में ये लिखा हुआ पता है, नहीं क्या कर रहा हो, मतलब ऑफिस में बैठा पता नहीं फाइलें उधर चेक कर रहा होगा। लेकिन अब उसका लिखा होगा कि आप अपने महबूब के साथ आज बड़ी खुशगवार शाम गुजारेंगे, और महबूब के अब वो घर आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। बीवी जो है वो चेक में रहेगी कि ज़ोडिक साइन का फर्द ये घर लेट आया है तो ये कहाँ था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जी मारूफ एस्ट्रोलॉजर मुसव्विर ज़ंजानी साहब थे, आपके आने का बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब।